ابراہیم علیہ السلام نے جب سب کو چھوڑ کر اللہ سے دعا مانگی تو وہ دعا فوراً قبول ہوئی. فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس ہم نے تو ابراہیم کو بشارت دے دی، ایسا بیٹا تم کو ملے گا جو بہت برداشت کرنے والا، جس کے اندر بردباری اور حلم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوگا، بہت وفادار، بہت بردبار، بہت صابر و شاکر ایک بیٹا تم کو ملے گا. جو اللہ کے بندے واقعی دین کا کام کرنے کے لیے تڑپتے ہیں، سچ مچ جن کے دل میں درد ہوتا ہے، اگر ان کا بیٹا ان کے اس غم میں ساتھ دے دیتا ہے تو یقین مانو ان کے تھکے ہوئے بدن میں نوجوان خون دوڑنے لگتا ہے. ان کے اندر ایک نیا عزم و حوصلہ آتا ہے. اپنی اولاد کا جب انسان کو تعاون ملتا ہے، جب اپنی اولاد کی طرف سے یہ اس قسم کے اشارے ملتے ہیں، ابا جان یہ مت دیکھیے کہ ہم لوگ ایک وقت کھانا کھا پا رہے ہیں، دو وقت کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں، ابا جان یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم آپ کی اولاد ہیں. ہماری قسمت ہے کہ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں جو کھانے کمانے کے لیے نہیں بنا. آپ پرواہ نہ کیجیے، دین کے لیے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب قربانی دینا چاہتے ہیں. آپ کی تربیت، آپ کی دعاؤں کا یہ توفیل ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ جذبات آ گئے. جس گھر میں دین کا کام کرنے والوں کو اپنی بیوی اور بچوں کی طرف سے اس طرح کا جواب مل جائے جیسا اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے ملا تھا. کیسا ملا تھا سنیے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. مانگا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اس بچے کو اللہ سے دعائیں کر کر کے. جب اس عمر کو پہنچا یہ بچہ کہ اب یہ اپنے باپ کا ساتھ دینے کے لائق ہوا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیسی محبت بھری نگاہیں اس بچے پر پڑتی ہوں گی، اور ابراہیم علیہ السلام کی امیدیں اور ابراہیم علیہ السلام کا قلبی توجہ اور تعلق، شفقت اور پیار کس طرح اس بچے پر پڑتا ہوگا. فلما بلغ معه السعي، جب یہ عمر پہنچی کہ اب وہ دعاؤں کی قبولیت کا ثمرہ ظاہر ہونے والا تھا، اور جب وہ عمر پہنچی کہ اب ان ارمانوں کی تکمیل کا وقت تھا کہ اب یہ بیٹا نوجوان ہو رہا ہے، اب یہ اپنے باپ کا ساتھ، ابھی تک تو بچہ تھا. کام کے لائق جب یہ بنا جس کام کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ سے مانگا تھا، جب وہ وقت آیا تو ایک خواب دکھایا اللہ نے ان کو، اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، میں تو اس کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، اب بتاؤ اسماعیل تمہاری کیا رائے ہے. اللہ اکبر. اللہ، کیا جواب ملا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام یہ سن کر نہ گھبراتے ہیں، نہ روتے ہیں، نہ چلاتے ہیں، نہ شکایت کرتے ہیں، نہ یہ پوچھتے ہیں کہ اب بھائی خواب ہی تو ہے، ذرا آپ اور تھوڑا غور کر لیجئے. عجیب ہے یہ نوجوان سراپا تسلیم بنا ہوا کہتا ہے ابا جان افعل ما تؤمر. اس خواب کے ذریعے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. یہ تو میں بھی سمجھ گیا آپ کا خواب عام انسانوں کا خواب نہیں ہے. میں جانتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں اور نبیوں کا خواب وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہے مجھے ذبح کرنے کا. اور ابا جان آپ مجھ سے تو دریافت فرما رہے ہیں، میری بالکل پرواہ نہ کیجیے، میری گردن حاضر ہے، میری گردن حاضر ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ دیکھیں گے کہ میں کس طرح صبر کے ساتھ اپنی جان پیش کرتا ہوں. اللہ اکبر.
دنیا کو دکھانا تھا کہ ایسا نہیں کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک حکم دے دیں کہ بیٹا اب تو یہ مجھے نہیں کرنا ہے، میں مجبور ہوں. نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو اختیار دیا تاکہ دنیا کے سامنے آئے یہ تنہا ایک باپ دین کے لیے قربان ہونے والا نہیں ہے، اللہ پر قربان ہونے والا نہیں ہے، بیٹا بھی باپ کے نقش قدم پر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانے کے لیے دنیا کو کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ اب اس کی خاص محبت بھری نظر اپنے بیٹے پر رہتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب مجھ سے اس کی محبت کچھ کم ہو گئی ہے اور میری محبت میں بیٹا شریک ہو گیا ہے. بیٹے کے ساتھ جو پیار ہے وہ الگ ہے، اور میرے ساتھ جو محبت ہے اس کی ذرا شدت دیکھو. ایک اشارے پر اس باپ نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی. اللہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. فلما اسلما وتلہ للجبین. اللہ. اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر آئے ہیں اس قربانی کی جگہ پر، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، گھٹنا ان کی کمر پر رکھ دیا، چھری ہاتھ میں لے لی. اس پورے عمل کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن لفظوں میں بیان فرمایا ہے وہ لفظ ہیں فلما اسلما. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ جب دونوں نے اسلام کی حقیقت پیش کر دی، جب دونوں نے اپنے آپ کو میرے سامنے قربان کر دیا، حوالے کر دیا، پتہ چلا کہ اصل میں اسلام کے معنی ہی ہوتے ہیں اللہ کے اشارے پر اپنی جان اور مال کو قربان کر دینا، اپنے آپ کو مٹا دینا، کچھ بھی بچا کر نہ رکھنا، بچا کے نہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرنا. جس چیز کا مطالبہ اللہ کی طرف سے ہو اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے نام پر پیش کر دینا، قربان کر دینا، اپنے آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حوالے کر دینا. یہ ہے اسلام. اور اسی لیے اس دین کا نام اسلام رکھا گیا، ورنہ اسلام کے لغوی معنی وہ ہوتے ہیں جس میں یہاں یہ لفظ استعمال ہوا فلما اسلما، یعنی ان دونوں نے جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. فلما اسلما وتلہ للجبین، اور پیشانی کے بل لٹا دیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. بس اچانک ہم نے پکارا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم، اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین. ہم اسی طرح محسنین کو، جو جن کی مجھ سے محبت مرتبہ احسان تک پہنچ جاتی ہے، اب ہم جس طرح تم کو اس کا بدلہ دیں گے اس سے سمجھنا کہ مرتبہ احسان تک پہنچنے والوں کو ہم کس طور پر اس کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. سوچیں ذرا، دنیا میں جو مقام ابراہیم علیہ السلام کا ملا، جو محبوبیت ملی، جو امامت عالم ملی، دنیا کی کتنی قومیں ان کو اپنا پیشوا اور رہبر پیغمبر مانتی ہیں، کتنا احترام ان کا دلوں میں ہے. شاید کسی ایک انسان کا احترام دنیا کی اتنی قوموں کے، اتنے افراد کے دل میں نہیں ہے جتنا ابراہیم علیہ السلام کا احترام. اللہ نے کیسی برکت ڈالی ان کے خاندان میں، کیسی نسل ان کی وجود میں آئی، کتنی ترقیاں ہوئی خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کے دم سے. حجر اسود، مقام ابراہیم، صفا و مروہ، زمزم، منا اور عرفات،
رمی جمرات، کیا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے فیوض و برکات. کوئی انسان ذرا آمادگی تو دکھائے اللہ کے لیے اپنے کو مٹانے کی. اللہ تعالیٰ زیادہ قربانی لیں گے نہیں، لیکن دل کا جذبہ تو دکھائے، اندر سے کوئی آمادگی تو دکھائے. اللہ تعالیٰ اتنی ہی قربانی لیں گے جتنی وہ انسان دے سکتا ہے. لیکن جب آمادگی ہوگی تو اسی آمادگی کے بقدر، انہی جذبات کے بقدر اللہ اس خاندان میں برکت ڈال دیں گے، اس خاندان میں برکت ڈال دیں گے. آج ہم جتنے اکابرین کے نام لیتے ہیں، جتنے بزرگوں کے نام لیتے ہیں، یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے واقعی اپنے آپ کو اپنے مقام کے مطابق اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا، مٹا دیا، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پورے خاندان کو ایسی مقبولیت اور محبوبیت ملی. ایک انسان قربانی دیتا ہے اور برسوں اس کی برکتیں چلتی ہیں، پوری صدی تک اس کی برکتیں چلتی ہیں، صدیوں اس کی برکتیں چل سکتی ہیں. ذرا سی ہمت کی بات، اندر کی جذبات، اللہ سے یہ چیز مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنے دین پر قربان ہو جانے کا جذبہ ڈال دیجیے. یہ جو بخل ہے، شح ہے، اور بالکل دین کے لیے حوصلوں کا پست ہو جانا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے خاندانوں میں برکت نہیں آتی. ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے امت کے رہبر بنے، مجدد بنے، دین کے داعی بنے، اور ہماری نسلوں تک میں دین کے بڑے بڑے داعی پیدا ہوں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے دل میں جذبات پیدا کریں. حاضرہ کی طرح ہماری عورتیں اپنے جذبات کو بنا لیں، ہمارے نوجوان بچے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بنا لیں. پھر یہ خاندان قبول ہو کر رہے گا. کیوں خاندان قبول ہوا؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا. کیوں خاندان قبول ہوا؟ شیخ الاسلام حضرت مدنی کا. کیوں خاندان قبول ہوا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. کیوں خاندان قبول ہوا؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا. کیوں خاندان قبول؟ قربانیاں دی تھیں ان لوگوں نے، بہت بہت قربانیاں دی تھیں. آج کی ہم زندگی دیکھ کر ان اللہ کے بندوں کی اس وقت کی قربانیوں کے بارے میں تصور بھی نہیں کرتے. کتنی زبردست قربان، بس اللہ تعالیٰ کو وہ ادائیں پسند آ جاتی ہیں. چنانچہ فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین. اللہ اکبر. یہ جو امتحان تھا بیٹے کو ذبح کرنے والا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ان ھذا لہو البلاء المبین. فرمایا میں خود اعلان کرتا ہوں یہ ہے سب سے بڑا امتحان جس میں میرا بندہ ابراہیم اور اسماعیل کامیاب ہو گئے. جس امتحان کو اللہ تعالیٰ سب سے سخت امتحان قرار دے دے، اس سے سخت امتحان کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان ھذا لہو البلاء المبین، کھلی ہوئی آزمائش، سخت امتحان لیا. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک اسماعیل کی جان کے بدلے ہم نے ذبح عظیم، زبردست ذبیحہ ہم نے اس کے فدیے کے طور پر مقرر کر دیا. وفدیناہ بذبح عظیم. علماء کرام نے اس پر بہت کلام کیا ہے، میں اس وقت اس کی تفصیلات نہیں سنا سکتا. بذبح عظیم، قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کو اس ایک قربانی کے بدلے، آج جو قربانی ہم کرتے ہیں، اس قربانی کو اس ایک قربانی کے بدلے فدیے کے طور پر قبول فرمایا.